الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گفتگو ہو رہی تھی امت کے ان علماء سو کے متعلق جو ایک دوسرے مسلمانوں پر کفر و شرک کے فتوے لگاتے ہیں، لیکن اپنی تحریروں میں وہ کیا لکھتے ہیں اور کیا فرماتے ہیں، اسے حضرت پیر نصیر الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب راہ و رسم منزل ہا میں تحریر فرمایا ہے۔ انہی سے استفادہ کرتے ہوئے بات کا آغاز کرتے ہیں۔ حضرت نصیر الدین شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں مسلمانوں کو شرک سے اعتراض کرنے کے لیے متعدد مقامات پر احکامات صادر فرمائے ہیں، اور بحمد للہ ہر باشعور مسلمان مفہوم شرک سے باخبر ہے۔ شرک سے بچانے کا یہ انداز سید احمد شہید کا آپ ملاحظہ فرمائیے، تاکہ آپ اس سے لطف اٹھا سکیں اور کم از کم ایسے فتویٰ فروشوں سے بچ سکیں اور ایسوں کے جالوں سے بچ سکیں، ان کی جو علم ہونے کے باوجود جاہلیت ہے ان سے آپ بچ سکیں۔ پیر نصیر الدین شاہ صاحب فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، سید احمد شہید فرماتے ہیں زنا کے وسوسہ سے اپنی بیوی کی مجامعت کا خیال بہتر ہے، اور شیخ یا اسی جیسے اور بزرگوں کی طرف استغفر اللہ معاذ اللہ خواہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ثم معاذ اللہ استغفر اللہ اپنی ہمت لگا دینا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی خواہ ہوں، اپنی ہمت لگا دینا اپنے بیل اور گدھے کی صورت میں مستغرق ہونے سے برا ہے، کیونکہ شیخ کا خیال تو تعظیم اور بزرگی کے ساتھ انسان کے دل میں چمٹ جاتا ہے، اور بیل اور گدھے کے خیال کو نہ تو اس قدر چسپیدگی ہوتی ہے اور نہ تعظیم، بلکہ حقیر اور ذلیل ہوتا ہے، اور غیر کی یہ تعظیم اور بزرگی جو نماز میں ملحوظ ہو وہ شرک کی طرف کھینچ کر لے جاتی ہے۔ حوالہ دیکھیے صراط مستقیم اردو از سید احمد شہید، صفحہ 136، مطبوعہ مولوی مسافر خانہ کراچی۔ عزیزان گرامی قدر، شاہ صاحب کی عبارت کا جو حوالہ بھی میں نے دیا پڑھ کر سنایا آپ کو، ایسی باتوں کی ضرورت تو نہیں ہے، لیکن کیا کریں، لوگ ان سے پھر ان کے دائرے پنجرے میں پھنس جاتے ہیں، پھر ان کے بارے میں پھر وہ بھی انہی کی طرح کیا کہتے ہیں، اور جو صحیح لوگ ہیں ان کے بارے میں یہ شرک اور کفر اور بدعات کے فتوے داغتے ہیں۔ تو مفہوم تو سیدھا واضح ہے، صرف ایک دو باتیں نصیر الدین شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ میں عرض کروں گا۔ نصیر الدین شاہ صاحب کہتے ہیں میں عرض کروں گا، میری تو خیر کوئی حیثیت نہیں ہے نا جی۔ سب جانتے ہیں کہ نصیر الدین شاہ صاحب فرما رہے ہیں، سب جانتے ہیں کہ نماز عبادات دینی میں خاص اہمیت کی حامل ہے، اس میں خضوع و خشوع کے ساتھ توجہ اللہ ضروری ہے، مگر ادھر ادھر کے خیالات کا اچانک آ جانا تقاضائے بشری یعنی بشری تقاضے سے ممکن ہے۔ ایسے لوگوں کی تعداد بہت کم ہے جنہیں نماز میں کوئی خیال یا وسوسہ نہ آتا ہو، تو اگر شاہ صاحب کی بیان کردہ پابندی اور شرط کو ملحوظ خاطر رکھا جائے تو شاید معدود چند افراد ہی نماز پڑھ سکیں گے، یا ان کی نماز پھر حقیقی ہوگی، باقی کی نہیں ہوگی نا۔ شاہ صاحب کے مطابق بیوی کے ساتھ جمع یا وسوسہ زنا جیسے رذیل تصور کے پیدا ہونے سے تو نماز میں خلل واقع نہیں ہوتا، استغفر اللہ کیا فرما رہے ہیں وہ، مگر انسان کے تصور سے خواہ وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کیوں نہ ہو خلل پیدا ہو جاتا ہے، یعنی نماز نہیں ہوتی۔ اور پھر ان کے مطابق یعنی سید احمد شہید کے مطابق گائے، بیل اور گدھے کے خیال سے نماز فاسد نہیں ہوتی۔ یہ وہ سید احمد شہید فرما رہے ہیں، اور حضرت نصیر الدین شاہ صاحب اس کو بتا رہے ہیں
لیکن انبیاء اور صالحین کے تصور سے سید احمد شہید فرماتے ہیں تصور آ جانے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اگر ان کی بات کو کچھ دیر کے لیے درست مان لیا جائے تو سمجھ میں نہیں آتا کہ جب نمازی تلاوت کرتے ہوئے وہ آیات پڑھے جن میں حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اسم گرامی آیا ہے یا دیگر انبیاء کا ذکر موجود ہے، تو اس کا ذہن جو ہے مسمہ کی طرف متوجہ نہ ہوگا، چاہے ایک سیکنڈ کے لیے ہوگا تو ضرور، اور خاص طور سے جنہیں قرآن کی سمجھ ہے معنی کی، یا نام تو سب کو ہی پتہ ہے نا، یا ایک سیکنڈ یا اس کے ہزارویں حصے جتنا ہی ہو، اور پھر جب خصوصی طور سے اتحیات میں بیٹھ کر انسان کہتا ہے یا ایھا النبی، اور کہتا ہے اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، جب یہ پڑھا جاتا ہے تو کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ذہن متوجہ نہ ہوگا؟ یقیناً ہوگا۔ تو یا تو شاہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ جب قرآنی آیات میں کسی نبی، کسی مقام یا کسی شے کا ذکر آئے تو نمازی کو چاہیے کہ وہ فوراً گدھے یا بیل کے تصور کی طرف اپنے ذہن کو دعوت فکر دے، اور پھر یہ بات بھی حوالے کے ساتھ لکھتے ہیں کہ ایسا کرنا کسی قرآنی آیت یا حدیث کی روح سے ضروری۔ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ شاہ صاحب کیسی باتیں کر گئے ہیں، لیکن امت جو ہے ان کے ہاتھ چومتی رہی ہے۔ بغیر کسی دلیل اور حوالے کے ویسے ہی ہانک دینا کسی صاحب علم کو زیب نہیں دیتا، اور پھر مجامعت، گدھے اور بیل کے خیال کو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور صلحاء کے خیال سے، اولیاء کرام کے خیال سے افضل قرار دینا کس قدر گستاخی اور کتنی خلاف عقل بات ہے۔ اگر یہ عزیزان گرامی قدر توہین رسالت نہیں تو پھر بتانا ہوگا کہ توہین رسالت کی کیا تعریف ہے۔ دوسروں پہ یہ شرک کے فتوے نہ لگائے۔ عارفین امت نے تو دوران عبادت خیال غو خر سے روکا ہے، چنانچہ پیر روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، پیر روم کیا فرماتے ہیں؟ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ، بر زبان تسبیح در دل گو خر اینچنی تسبیح کے دارد اثر۔ اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ اگر زبان پر تسبیح کا ورد ہے اور دل میں گو خر یعنی غلط خیالات ہیں، جاگزی ہیں، تو اس قسم کی تسبیح کھانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ مگر شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ گو خر کے خیال میں سے عبادت میں، گو خر کے خیال سے عبادت میں کوئی نقص نہیں واقع ہوتا، صرف استغفر اللہ استغفر اللہ، کیا بات کہتے ہیں، کہنے کو دل تو نہیں کرتا، میں کیا کروں، صرف وہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید المرسلین اور ساحل امت، اولیاء کرام، علماء خیر، بزرگ جو لوگ ہیں، جو متقی لوگ ہیں، صحابہ ہیں، اہل بیت ہیں، یہ سارے جتنے بھی ہیں وہ کہتے ہیں ان کا خیال سے بچنا چاہیے، یعنی رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور صالحین امت کے خیال سے بچنا کہ کہیں نماز میں ان کا خیال نہ آ جائے، استغفر اللہ، ورنہ نماز ٹوٹ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ اس تحریر سے ان کی دینی قابلیت اور علمی تجربہ کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، ان کی یہ نگاہوں میں انبیاء صالحین کی کیا حیثیت ہے اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ بہرحال عزیزان گرامی قدر، جو لوگ نماز میں جماع کی مشق تصور کو مفسد صلاۃ نہیں سمجھتے انہیں کون روکتا ہے؟ سید احمد شہید صاحب کے پیروکاروں کو کون روکتا ہے؟ فاسد خیال لاتے رہے، انہیں پانچوں وقت اپنی قوت متصورہ کی اس مرغوب اور پسندیدہ مشق کا سلسلہ جاری رکھنا چاہیے۔ نصیر الدین شاہ صاحب فرماتے ہیں ہم تو بحمد للہ تعالیٰ نماز میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی تصور کی مشق نہیں کرتے۔ ہاں، اگر کسی خوش نصیبی سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تصور پاک آ جائے تو اسے غنیمت اس لیے سمجھتے ہیں کہ ہم جیسے ناپاک ذہنوں کو آپ کے مقدس تصور نے آ کر پاک کر دیا ہے، اور کم از کم گو خر اور جمعہ کے رقیق تصور سے تو بچا لیا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، نصیر الدین شاہ صاحب فرماتے ہیں مجھے یہ کہنے میں کوئی تعمل نہیں، وہ یہ فرما رہے ہیں نصیر الدین شاہ صاحب کہ مسلک وہابیت کی بعض باتیں صحیح بھی ہیں، وہ فرماتے ہیں بعض باتیں صحیح بھی ہیں، مگر افسوس کہ اس کے طرفداروں میں بات تک کرنے کا سلیقہ نہیں، بے باکانہ، گستاخانہ اسلوب بیان اور کمال درجہ کی دریدہ دہانی جہاں اس مسلک کا امتیازی وصف ہے، وہاں شیعہ مذہب کی بنیادی بغض، عناد اور نفرت پر رکھی گئی ہے۔
عزیزان گرامی قد اللہ تعالی ہمیں ہدایت سے نوازے. صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.